ان الانسان، بے شک انسان، لفی خسر، لام تاکید کے لیے ہے، فی میں خسر نقصان، یقیناً انسان خسارے میں ہے، یعنی زمانے کی قسم یقیناً انسان خسارے میں ہے۔ الا الذین آمنوا، سب لوگ خسارے میں نہیں ہیں مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لے آئے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کرتے رہے۔ یہاں پر یہ کامیاب لوگوں کی 4 صفات بیان کی گئی ہیں۔ اس سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کھائی، اس سے کون سا زمانہ مراد ہے؟ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد عام زمانہ ہے کہ ہر زمانے میں بڑے بڑے سرکش لوگ ہوتے ہیں لیکن اپنی موت آپ مر جاتے ہیں، نہ ان پر زمین روتی ہے نہ آسمان روتا ہے۔ لیکن جن بندوں کو اللہ ایمان کی طاقت عطا فرما دیتا ہے، جن بندوں کو اللہ ایمان کے راستے پر چلا دیتا ہے، زمانہ قیامت تک کے لیے ان کی عظمت کو سلام کرتا ہے۔ تو زمانہ شاہد ہے کہ جو بندہ ایمان اور ایمان کے تقاضوں سے پیچھے ہٹ گیا وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یعنی العصر سے مراد عام ہے، اور یہ بات بالکل واضح ہے کہ جس بھی بندے کو دنیا نے احترام کے ساتھ سلام کیا ہے وہ وہی بندہ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی بندگی کا راستہ اختیار کرتا ہے۔ اور دوسرا اس سے مراد یہ ہے کہ والعصر، العصر سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد مبارک ہے۔ اور یہ کوئی ایسی تعجب کی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کی قسم کھائی، آپ کی عمر مبارک کی قسم کھائی، آپ کی پشت مبارک کی قسم کھائی، آپ کے سینے مبارک کی قسم کھائی، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب مجھے قسم ہے تیرے زمانے کی، انسان خسارے میں ہے مگر وہ لوگ نہیں۔ کون؟ الا الذین آمنوا، مگر وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک کام کیے۔ ایمان کہتے ہیں تصدیق الرسول بکل ما علم مجیئہ بالضرورت تصدیقا جازما مطلقا، کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی لے کے آئے اس پر اتنا پختہ یقین کر لینا کہ شک کا امکان نہ رہے۔ یقین کی اس حد کو ایمان کہا جاتا ہے۔ تو ایمان کیا ہو گیا کہ جنہوں نے اپنی عقل کو قربان کر دیا اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی فرمائی ہوئی ہر بات پر آخری حد تک یقین کر لیا، یہ کامیابی کی پہلی شرط ہے۔ الا الذین آمنوا۔ اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں، اس کو اگر ہم سمجھیں کہ اس کی عملی مظاہرہ کیا ہے، اس کا عملی مظاہرہ اس طریقے سے ہوتا ہے۔ مثلا رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من فاتتہ الصلاۃ فکأنما بوتر اہلہ ومالہ، جس بندے کی نماز فوت ہو گئی اس کا اتنا نقصان ہو گیا جیسے اس کا گھر تباہ ہو گیا، اس کے گھر والے مر گئے۔ اب اگر ایک بندے کو اس کے 5-10 روپے کہیں گر جائیں تو اس کو افسوس لگے، لیکن نمازوں پر نمازیں جائیں تو اس کو پرواہ نہ ہو، اس کا مطلب ہے وہ اپنی بات کو تو مانتا ہے، رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی فرمائی ہوئی بات پہ اسے یقین نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ سرکار نے جو کچھ فرما دیا اس پر آخری حد تک یقین کر لینا، جس میں شک کی بالکل گنجائش تک باقی نہ رہے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ پہلی شرط۔ پھر فرمایا وعملوا الصالحات، اور وہ نیک کام کرتے ہیں۔ دیکھیں اہل سنت کے نزدیک، اہل سنت کا مقابلہ آپ اشاعرہ سے کریں گے، آپ معتزلہ سے کہیں گے، اس پس منظر میں بات کر رہا ہوں۔ اہل سنت کے نزدیک اعمال صالحہ ایمان کی تقویت کا سبب ہیں۔ اگر کوئی بندہ ایمان لے آئے لیکن وہ کوئی بھی نیک کام نہ کرے، یعنی اس نے مان لیا
اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، آخرت ہے، فرشتے ہیں، سب کچھ مان لیا، اس نے فرض کرے ایک نیکی بھی نہیں کی، تو اس کو بھی کافر نہیں کہا جائے گا، اس کو کافر نہیں کہا جائے گا۔ ایمان اور اعمال صالحہ یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جب ایک بندے میں ایمان آ جاتا ہے تو اس سے اعمال صالحہ نکلتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے جو نجات کا سبب ہے، کامل نجات کا سبب، وہ ایمان اور اعمال صالحہ ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ گناہ گار بھی ہے، اس کو معتزلہ کہتے ہیں کہ وہ کافر ہو جائے گا، اہل سنت اس کو کافر نہیں کہتے۔ اہل سنت یہ کہتے ہیں اگر ایک بندہ یعنی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے تو وہ فاسق ہوتا ہے، کافر نہیں ہوتا، وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کے جنت میں جائے گا۔ تو آمنوا وعملوا الصالحات، اس میں دو چیزوں کو بیان کر دیا، ایک ایمان اور اس کا نتیجہ اعمال صالح، اور پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ۔ اسلام میں جو نیکی کا تصور ہے یہ صرف انفرادی نہیں ہے بلکہ اجتماعی ہے۔ بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا کہ ان کو تباہ اس لیے کیا کانوا لا یتناہون عن منکر، کہ وہ بندوں کو برے کاموں سے منع نہیں کرتے تھے۔ سرکار نے فرمایا ان کی تباہی اس وقت ہوئی کہ جب ایک بندہ ایک بندے کو دیکھتا کہ برا کام کر رہا ہے اور اسے کہتا یار چھوڑ برا کام ہے، اور وہ دوسرے دن پھر وہاں سے گزرتا، پھر وہ دیکھتا کہ اسی کام کو کر رہا ہے تو وہ اس کے ساتھ شریک ہو جاتا۔ جب نیک اور بد یعنی نیکوں نے بروں کو روکا نہیں، ان کے ساتھی بن گئے، تب اللہ رب العزت نے ان پر اپنا عذاب نازل کر دیا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ ذاتی نیکی کافی نہیں ہے جب تک کہ ایک بندہ اپنے حسب استطاعت دوسروں کو بھی نیکی کی تلقین نہ کرے۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے ایک بستی کو تباہ کرنے کا حکم دیا تو اللہ پاک لوگ فرشتوں نے کہا کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، اس بستی میں تو ایک بڑا نیک بندہ رہتا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا عذاب کی ابتدا اسی کے گھر سے کرو، وہ لوگوں کو برے کام کرتے ہوئے دیکھتا تھا لیکن منع نہیں کرتا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ تم میں سے جو بندہ کسی برائی کو دیکھے اسے چاہیے کہ طاقت سے اسے روکے، اگر وہ طاقت سے بھی اسے نہ روک سکے، زبان سے برا کہے، اگر یہ بھی نہ کر سکے تو دل میں برا جانے، اندر سے کڑے، وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ، اور یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے۔ ایک اور روایت میں فرمایا وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، کہ اگر ایک بندہ ایک برائی کو دیکھ کر اندر سے کڑتا بھی نہیں ہے تو اس بندے میں رتی برابر بھی ایمان نہیں ہے۔ اسلام نے نیکی کا تصور انفرادی کافی نہیں ہے بلکہ نیکی جو ہے وہ اجتماعی ہونی چاہیے۔ جیسا کہ سرکار نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا کچھ بندے دریا میں سفر کر رہے تھے، کشتی میں اس کی 2 منزلیں تھیں، نیچے والے پانی لیتے، ان کے پاس پانی تھا، اوپر والوں نے کہا ہمیں بار بار وہاں پانی لینے کے لیے جانا پڑتا ہے، ہم کشتی میں سوراخ کیوں نہ کر لیں تاکہ ہم پانی سے بے نیاز ہو جائیں۔ انہوں نے کشتی میں سوراخ کرنا شروع کر دیا۔ نیچے والوں نے کہا کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے ہمارا حصہ ہے، ہم اپنی کشتی میں سوراخ کر رہے ہیں۔ سرکار نے فرمایا اگر یہ ان کو روکیں گے تو دونوں بچ جائیں گے، اگر یہ نہیں روکیں گے تو وہ بھی ڈوبیں گے، یہ بھی ڈوبیں گے۔ جب برائی پھیلتی ہے نا معاشرے میں پھر کوئی محفوظ نہیں رہتا۔ اس لیے اسلام یہ کہتا ہے کہ نجات کے لیے صرف ایمان اور اعمال صالحہ کافی نہیں ہے۔ میں کامل نجات کی بات کر رہا ہوں، مطلق نجات کی نہیں، وہ صرف ایمان پر بھی ہو جاتی ہے۔ کامل نجات، اس کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ،
کہ وہ جو بندے ہیں وہ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ وصیت ہوتا ہے تاکید کرنا کہ حق بات پر ڈٹ جاؤ، حق بات پر ڈٹے رہو، حق کے لیے حوصلہ بڑھاتے ہیں ایک دوسرے کا۔ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، حق کی وصیت کرتے ہیں۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کرتے ہیں۔ صبر مطلب ہے ڈٹ جانا، استقامت کا مظاہرہ کرنا۔ اور یہ جو آیا یہ جو سورہ مبارکہ ہے، یعنی بالکل چھوٹی سی سورہ مبارکہ ہے، لیکن اس میں اتنی جامعیت کے ساتھ نجات کے سامان کو اکٹھا کر دیا گیا کہ امام شافعی یہ فرمایا کرتے تھے، اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی کوئی اور ایک آیت بھی نہ اتارتا تو بندوں کی نجات کے لیے سورہ العصر کافی ہو جاتی۔ اور صحابہ کرام کا طریقہ یہ تھا کہ جب وہ آپس میں ملاقات کرتے تو جب تک سورہ عصر نہ ایک دوسرے کو سنا دیتے وہ الگ نہیں ہوتے تھے۔ تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے نجات کے سامان کو بیان فرمایا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددا یحسب ان مالہ اخلدا، کہ نجات جو ہے نا وہ تو ایمان میں ہے، اعمال صالحہ میں ہے، ان چیزوں میں ہے، لیکن جو بندہ ایمان کا راستہ چھوڑ دیتا ہے وہ کس طرح گھٹیا پن کا شکار ہو جاتا ہے، اس سورہ مبارکہ میں اس چیز کو بیان کیا گیا۔ فرمایا ویل، ویل کا معنی مطلق بربادی بھی ہے، اور ویل جو ہے وہ دوزخ کا ایک طبقہ بھی ہے، یعنی دوزخ کے جو طبقے ہیں ان میں ایک کا نام ویل ہے۔ اور سرکار نے فرمایا کہ وہ اتنا سخت اس میں آگ ہے کہ دوزخ خود اس سے پناہ مانگتی ہے۔ یہ آیا کریمہ اگرچہ اخرس بن شریک جو اس طرح کے کافر تھے ان کے بارے میں ہے یہ صورت، لیکن حکم اس کا عام ہے، ہاں مکی ہے۔ ویلن بربادی ہے، لکل ہومزہ ہر اس شخص کے لیے۔ یہ جو ہومزہ اور لومزہ ہے نا، اس کے بارے میں مفسرین کے کئی قول ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ جو بندہ کسی بندے کے روبرو اس پر تانا زنی کرے اس کو ہومزہ کہتے ہیں، اس کو ہمزہ کہتے ہیں، اور جو بندہ پسے پشت تانا زنی کرے اس کو لمزہ کہتے ہیں۔ ایک قول اس کے برعکس ہے، ابو العالیہ کا قول، وہ کہتے ہیں کہ پسے پشت کرنا ہمزہ ہے اور سامنے کرنا لمزہ ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ دونوں آپس میں مترادف ہیں، یعنی ایک ہی مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ہیں۔ مراد اس سے کیا ہے؟ مراد یہ ہے ویل لکل ہومزۃ لمزہ، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو تانا زنی کرنے والا ہے اور پس پشت عیب بیان کرنے والا ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، الذی جو کہ جمع مالا مال جمع کرتا ہے، وعددہ اور اپنے مال کو گنتا رہتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے اس کے عیب بیان کیے، پھر فرمایا یہ مال کو گنتا رہتا ہے، اور جس کا یہ خیال ہے کہ ساری عزتیں مال کے ساتھ وابستہ ہیں، ساری عزتیں مال کے ساتھ وابستہ ہیں۔ یحسب ان مالہ اخلدا، وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے باقی رکھے گا، وہ جو خیال کرتا ہے کہ سب کچھ مال کے ساتھ وابستہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا پہلے اس کے عیب بیان کیے، پھر اس کا دنیا کی حوث کو بیان کیا۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جو بندہ اس ڈگر پہ چل پڑے کہ اس نے لوگوں پر تان کرنا ہے اور لوگوں کی پشت ان کی برائیاں بیان کرنی ہیں، اسی بندے کے دل میں مال کی اس طرح حوث پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ مال ہی سارا کچھ ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس بندے کا ایمان سلامت ہوتا ہے اس کے پاس مال ہو وہ پھر بھی بادشاہ ہوتا ہے، مال نہ ہو پھر بھی بادشاہ ہوتا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ الذی جمع مالا، وہ مال جمع کرتا ہے، وعددہ اور مال کو گنتا رہتا ہے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اسے باقی رکھے گا۔ کلا،
لا ينبذن فی الحطمہ، حطمہ ہوتا ہے چورا چورا کر دینا کسی چیز کو، یہ دوزخ کا نام ہے گویا کہ۔ کلا یقیناً، لا ينبذن، نبذہ کا معنی ہے پھینکنا، لا ينبذن مجہول ہے تاکید کے لیے، یقیناً وہ پھینک دیا جائے گا فی الحطمہ، حطمہ میں۔ آگے فرمایا وما ادراک ما الحطمہ، اور اے مخاطب تو کیا جانے کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ، الموقدہ بھڑکائی گئی، یعنی جو حطمہ ہے یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، جو کہ پہنچ جاتی ہے دلوں تک، یعنی وجود کو جلاتی ہوئی دل کو جا کے جلا دیتی ہے، التی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم موصدہ، وہ آگ ان پر بند کر دی جائے گی، یعنی وہ ہر طرف آگ کر کے ان کو اس میں بند کر دیا جائے گا، فی امد ممددہ، اور وہ بڑے لمبے لمبے ستونوں میں بند کر دیے جائیں گے، یعنی آگ جو ہے اس کے لمبے لمبے ستون ہوں گے، اور جو بندہ اس سرکشی کا راستہ اختیار کرے گا، اس بغاوت کا راستہ اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے اس آگ میں بند کر دے گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ سرکش کے انجام کے بعد اب ان کی ایک اور تکبر کو ختم کرنے کے لیے ایک اور چیز کی طرف اشارہ فرمایا، اور یہ چیز ہے، اور یہ اشارہ ہے واقعہ فیل کی طرف۔ واقعہ فیل جو ہے یہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت بسعادت سے 50 دن پہلے پیش آیا۔ یمن کا بادشاہ تھا ابرہ، اس نے وہاں پر ایک اپنا گرجا بنایا، کلیسا بنایا، اور وہ کہنے لگا، اس نے کہا عرب جو تھا نا، عرب یہ بھی یمن کے یعنی کمانڈ میں تھا، اس کے زیر تصرف تھا، اسی کی گویا بادشاہی کا حلقہ یہاں تک پہنچتا تھا۔ اس نے کہا بھئی مکے نہ جایا کرو حج کرنے کے لیے، حج کرنے کے لیے تم میرے پاس ادھر آیا کرو یمن میں، یہاں میں نے ایک گھر بنا دیا ہے، ایک کلیسا بنا دیا ہے۔ جو مشرک تھے، اگرچہ یہ شرک کرتے تھے، برائی میں مبتلا تھے، لیکن بیت اللہ سے انہیں بڑی محبت تھی، یعنی مشرکین مکہ بھی بیت اللہ کا بڑا احترام کرتے تھے۔ اگر کسی کے باپ کا دشمن بھی بیت اللہ میں حرم میں آ جاتا تو اسے کچھ نہیں کہتے تھے۔ ان کو بڑا غصہ آیا اس چیز پر۔ ایک بندہ گیا، اس نے وہاں جا کر ایک قول یہ ہے کہ آگ لگا دی اس کے حصے کو، یا اس میں کوئی گندگی پھینک دی، اس کو بڑا غصہ آ گیا۔ تو ابرہ اپنے ہاتھیوں کو لے کر حملہ آور ہوا کہ وہ بیت اللہ شریف کو ختم کر دے گا، تاکہ نہ بیت اللہ رہے گا، نہ لوگ اس کا طواف کریں گے، لوگ میرے بنائے ہوئے گھر کا آ کے طواف کیا کریں گے۔ وہ آ گیا، اپنے ہاتھیوں کو لے کر آ گیا، اور اس نے آ کر ایک جگہ پر پڑاؤ کر لیا، اور اس کا مطلب یہ تھا کہ میں یہاں آ کے ٹھہر گیا ہوں، یہ لوگ مجھ سے پوچھیں گے بھی تمہارا آنے کا مقصد کیا ہے، کس طریقے سے لڑائی چھڑ جائے گی، اور پھر میں اپنا مقصد میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ تو لوگوں نے اس کو کوئی ایسی اہمیت نہیں دی۔ تو اس نے حضرت عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے، اس نے اونٹوں پر، اس نے اپنے بندوں سے کہا اونٹوں کو گھیر کے میرے پاس لے آؤ، اونٹوں کو گھیر کے وہ لے گئے۔ اب حضرت عبد المطلب جب اپنے اونٹوں کے لیے گئے تو سوانے نگار کہتے ہیں، اب ظاہر ہے وہ جو ابرہ تھا وہ تو ویسے بھی طاقت کے نشے میں تھا، اور وہ کوئی عبد المطلب کا، حضرت عبد المطلب کا احترام تو کرنے والا نہیں تھا، لیکن حضرت عبد المطلب جو تھے ظاہر ہے وہ سرکار کے آبا میں سے تھے، تو ان کی پیشانی پر سرکار کا نور چمک رہا تھا۔ جب سرکار وہاں گئے تو ابرہ جو ہے وہ نہ چاہتے ہوئے بھی حضرت عبد المطلب کے احترام میں اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس نے کہا آپ کس طریقے سے آئے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے سپاہیوں نے میرے اونٹوں کو پکڑ لیا ہے، میں ان کے لیے آیا ہوں۔ اس نے کہا عجیب بات ہے، تم قوم کے سردار ہو اور تم جانتے ہو کہ میں کعبے کے بارے میں کیا ارادہ کرتا ہوں،
اور تم اپنے اونٹوں کی بات کر رہے ہو، تم کعبے کے بارے میں مجھ سے بات نہیں کر رہے۔ آپ نے فرمایا کہ میں ان اونٹوں کا مالک ہوں، میں ان کے بارے میں بات کروں گا، اور کعبے کا بھی ایک رب ہے، وہ خود اپنے گھر کی حفاظت فرما لے گا۔ اب آپ اندازہ لگائیے ان کی قوت ایمانی کس قدر تھی۔ بہرحال جب وہ دوسرے دن ابرا جو ہے وہ حملہ آور ہونے کے لیے اٹھا تو اس کے ہاتھی اٹھتے ہی نہیں تھے۔ محمود تھا غالباً اس کے ہاتھی کا نام، بڑا ہاتھی جو تھا، وہ اس سے اٹھ نہیں رہا تھا۔ پھر سمندر کی طرف سے چھوٹے چھوٹے پرندے آئے جن کے پاس تین تین کینکریاں تھیں، ایک چونچ میں، دو پنجوں میں، وہ ایک ہاتھی پر گرتی تھی اور وہ بندے کو چیرتی ہوئی زمین میں جا کے پیوست ہو جاتی تھی۔ یہ اللہ کا عذاب آیا اور اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اب یہ جو واقعہ ہے، ابرا جو تھا وہ بھی بڑی عبرتناک موت مرا۔ اب یہ جو واقعہ ہے یہ سرکار کی ولادت سے 50 دن پہلے کا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کا وہ مظاہرہ جو کسی بھی نبی کی ولادت سے پہلے ہوتا ہے اس کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ یہ واقعہ سرکار کا ارہاس ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے قریش مکہ پر یہ بات واضح کر دی، منکرین پر یہ بات واضح کر دی کہ جو اللہ اپنے نبی کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے اس طریقے سے اپنی قدرت کا اظہار کرتا ہے، جب اس نبی نے نبوت کا اعلان فرما دیا ہے تو اب اللہ ان کی مدد کیوں نہیں فرمائے گا؟ یعنی یہ جو واقعہ فیل ہے یہ دراصل قریش کے تکبر کو توڑنے کے لیے اور یہ بات ثابت کرنے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی کس طرح مدد فرمائے گا، کس طرح مدد فرما سکتا ہے، اس واقعہ کو بیان فرمایا۔ اب آپ غور فرمائیں، فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ الم ترا، کیا تو نے نہیں دیکھا، کیفا کس طرح، فعل ربک کیا تیرے رب نے، باصحاب الفیل ہاتھی والوں کے ساتھ۔ یعنی اے انسان، اے مخاطب، کیا تم نے غور نہیں کیا کہ تیرے رب نے، اللہ تعالیٰ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ اگر جہاں پر ترا کا جو اولی اس کا یعنی مخاطب ہے وہ رسول کریم علیہ السلام کی ذات گرامی ہے کہ میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، الم یجعل، کیا اس نے نہیں بنا دیا، کیدہم، قید کہتے ہیں مکر کو، چال، دھوکہ، ان کے مکر کو، فی تدلیل، بالکل ناکام و نامراد۔ کیا آپ کے رب نے ہاتھی والوں کی چال کو ناکام و نامراد نہیں بنا دیا کہ وہ تو آئے تھے کہ ہم کچل کے رکھ دیں گے، ہم پیس کے رکھ دیں گے مکے والوں کو اور کعبے کو تباہ کر دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم کو تباہ کرنا چاہتا ہے تو اسے بڑے بڑے لشکر نہیں بھیجنے پڑتے، وہ قادر مطلق ہے، وہ اگر چاہتا ہے تو مچھر سے نمرود کو مرا دیتا ہے، ابابیلوں سے ہاتھیوں کو مرا دیتا ہے۔ یہ اس کی قدرت کے مظاہر ہیں۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے مکر کو تباہ و برباد کر دیا؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، یہ جو ابابیل ہے نا، یہ کہتے ہیں یہ یعنی ابابیل پرندہ نہیں ہے اس سے مراد، یعنی عموماً یہ خیال کیا جاتا ہے کہ شاید یہ پرندے کا نام ہے ابابیل، ہمارے ہاں بھی ایک ابابیل نام کا پرندہ پایا جاتا ہے، وہ نہیں ہے۔ ابابیل سے مراد ہے غول در غول، گروہ در گروہ۔ ابابیل سے مراد ہے گروہ در گروہ، مراد یہ ہے اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیجے۔ کس طرح بھیجے؟ غول در غول، گروہ در گروہ وہ آئے اور پورے لشکر کو انہوں نے تباہ کر دیا۔ وہ کیا کر، پرندہ کوئی بھی ہو، نہیں مطلب وہ جو خاص پرندے تھے نا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو پرندے تھے اس کا نام ابابیل نہیں تھا۔ ابابیل یہاں پر غول در غول کے معنی میں ہے، پرندے کے مفہوم کو تیر ادا کرتا ہے۔ وہ پرندے کا کیا نام تھا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ کوئی پرندہ کوئی ظاہر ہے
وہ کوئی دنیا کے تو پرندے نہیں ہوں گے نا، وہ تو کوئی عذاب دینے کے لیے آئے تھے، اللہ کی کوئی مخلوق تھی۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، رمہ یرمی پھینکنا، ترمیہم وہ پھینکتے تھے ان پر، بحجارۃ پتھر، من سجیل، یہ جو اینٹ ہوتی ہے نا، ایک اینٹ کالی ہو جاتی ہے، یعنی سخت جل جاتی ہے جب کالی ہو جائے، اس کو سجیل کہا جاتا ہے۔ یعنی ان کے چونچ میں اور پنجوں میں چھوٹے چھوٹے سجیل کے پتھر تھے، سخت اینٹوں کے پتھر تھے۔ پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ، فَجَعَلَهُمْ، پس ان پرندوں نے بنا دیا انہیں، یعنی وہ جو بڑے بڑے نشے میں دھت آئے تھے نا تباہ کرنے کے لیے، اللہ نے انہیں بنا دیا، کیا بنا دیا؟ کعصفن، چارہ، معقول، کھایا گیا۔ جب بھینس یا کوئی جانور چارہ چباتا ہے نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کے یہاں سے بھی چارہ وہ گرنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی بالکل ریزہ ریزہ ہو جانا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے چھوٹے چھوٹے پرندے بھیج کے اس لشکر کو اس طرح کر دیا جس طریقے سے چبایا ہوا چارہ ہوتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی بعثت کے سلسلہ میں اپنے گھر کی حفاظت فرمائی۔ تو جو رب اس وقت اپنے نبی کی حفاظت فرماتا ہے، اپنے گھر کی حفاظت فرماتا ہے، اپنے نبی کے منصوبے کی حفاظت فرماتا ہے، وہ رب اب بھی تمہاری مدد فرمائے گا، اور کبھی بھی اے قریش، اے منکرین حق، تم حق پر غالب نہیں آ سکو گے۔ خداوند قدوس ہم سب کو اپنی بندگی